السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين۔ سامعین کرام، شیخ محترم کسی مصروفیت کی وجہ سے آج وہ نہیں آ سکے، تو میں انشاءاللہ طالب علم چند نصیحتیں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو درس دے رہے تھے، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب کی نظریں جو ہیں دروازے پر جم گئی کہ ابھی جو ہے وہ کچھ جنتی شخص ہے، وہ ابھی داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک بزرگ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، آپ نے پھر فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ اب انتظاری کیفیت صحابہ کرام کی اور بڑی، پھر دیکھ رہے ہیں، چنانچہ وہی بزرگ، وہی شخصیت جو ہے مسجد سے داخل ہوتے ہیں اور آ کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تیسرا دن ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی داخل ہوئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دن مسلسل اتنی بڑی خوشخبری کیسے دے دی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ چنانچہ وہ ان صحابی سے ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے آپ 3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا لیجیے، یہ ریکویسٹ کی انہوں نے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں مہمان بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے بستر کا انتظام کیا، جس طرح ایک مہمان نواز ہوتا ہے، انتظام کرتا ہے، اچھے طریقے سے ان کے لیے انتظام کیا۔ مقصد کیا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ کہ میں دیکھوں کہ ان کا عمل کیا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، کہ انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اب رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، خود بھی اٹھے تہجد پڑھ، وہ تلاوت کرتے ہیں، خود بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اب جب 3 دن مکمل ہوئے، جانے کا وقت ہوا، کہنے لگے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ خاص عمل کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو جنتی قرار دیا گیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، بتایا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن چلیں آپ کا شوق ہے، لگن ہے آپ کی، آپ نے محنت کی ہے، سو میں بتا دیتا ہوں۔
کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغاوت، بغض، حسد نہیں ہے. میرا دل ہر ایک کے لیے پاک صاف ہے. اس لیے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. قرآن کریم کا آپ ترجمہ پڑھیں. اللہ رب العزت نے دلوں کی اصلاح کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں. چنانچہ ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. دل جو ہے انسان کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے دنیا میں برتن ہیں، زمین میں برتن ہے، اور وہ برتن کیا ہے؟ مومنوں کے دل، پاکیزہ دل. جو برتن جتنا صاف ہوتا ہے، جو دل جتنا پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کیوں ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی اتنا عرصہ پہلے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا. اے دلوں کو سلامت رکھنے والے، اسلام پر دلوں کو ثابت قدم رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آنے والے جو فتنے ہیں وہ دلوں پر اثر انداز ہونے والے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. قیامت کے قریب فتنے دلوں پر اتارے جائیں گے اور اس سپیڈ سے اتریں گے، اتنی تیزی کے ساتھ اتریں گے. آپ نے مثال دی ایک چٹائی کی. جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک کپڑے کے جو دھاگے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی فتنے جو ہیں انسانوں کے دلوں پر وارد ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جب یہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جو شخص جس کا دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا، اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا، اس کا دل جو ہے پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا. حتیٰ کہ لوگوں کے دل دو قسموں میں بٹ جائیں گے. ایک وہ دل انتہائی پاکیزہ، سفید، وائٹ، انتہائی سفید. آپ علیہ السلام نے چکنے پتھر کی مثال دی، وائٹ پتھر کی مثال دی کہ اس کے اوپر کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. اور لوگوں کی دوسری قسم آپ نے فرمایا ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوگا انہیں نیکی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوگا انہیں برائی کیا ہے. نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے گی، نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے گی. نہ نیکی کا پتہ نہ ہی برائی کا پتہ. اور یہ وہ وقت ہے جب دجال نے آنا ہے. دجال کی آمد سے پہلے انسانوں کے دل جو ہیں وہ دو قسموں میں بٹ جائیں گے. یا تو پکے مومن لوگ ہوں گے یا منافق ہوں گے، جو واضح طور پر نظر آئیں گے کہ یہ منافق ہیں. اس لیے کہ امام مہدی کا ساتھ ان نے دینا ہے جن کے دل صاف ہوں گے، جو مومن ہوں گے، خالص مومن. منافقین جو ہیں مہدی کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے گا. تو یہ ہے دل، دلوں کی اہمیت. قرآن کریم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں ہمیں کثرت کے ساتھ ملتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام بہترین شخص کون ہے؟
آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کی زبان سچی ہے اور جو مخموم القلب ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول مخموم القلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا دل جو بڑا نرم ہے، ایسا دل جو بڑا نرم ہے۔ کیوں نرم دل کو اتنی اہمیت ملی؟ اس لیے کہ نرم دل جو ہوتا ہے وہ نیکی کی پہچان رکھتا ہے، برائی کی بھی پہچان رکھتا ہے۔ نیکی اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، برائی کو جو ہے اوپر ہی پھینک دیتا ہے، برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن قریب اسلام کی جو کڑیاں ہیں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائے گی۔ جب بھی اوپر والی کڑی ٹوٹے گی لوگ نیچے والی کڑی کو تھام لیں گے، پھر وہ ٹوٹ جائے گی، پھر نیچے والی کو تھام لیں گے۔ آہستہ آہستہ کر کے اسلامی شعائر، آہستہ آہستہ کر کے اسلامی اقدار مسلمانوں سے چھنتے چلے جائیں گے۔ کیا آج ہمارا ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل جو ہے وقوع ہو رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ یہ جو عمل ہے سرایت ہو رہا ہے، سرایت کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کتنی جلدی جو ہے وہ ہم اسلام کی کڑیوں کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، کتنی سپیڈ سے ہم قیامت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ برائیاں جن کو آج سے ہم 20 برس قبل بڑی بڑی برائی سمجھتے تھے، آج انہیں کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ کل عیسائیوں کی عید تھی، عیسائیوں کی عید تھی، اور بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عیسائیوں کو اس عید پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، انہیں میری کرسمس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے انسان جب اسلام کی کڑیوں کو کھونا شروع کر دے تو پھر جو ہے اپنے اقدار کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ثقافت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے دین کو بھول جاتا ہے، اپنے ایمان کو بھول جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے دل اس طرح ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح اٹھا ہے تو مومن ہے، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن ہے، صبح اٹھا ہے کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بس دنیاوی معاملات ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ آج صرف تجارت کے لیے، صرف نصارہ سے تعلقات کے لیے آج ہم نے ان کے شرکیہ کلمے کو ایکسپٹ کر لیا، ہم نے بھی ان کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ یہ ہے نقصان جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فتنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس میں ہمارے ایمان کو آزمایا گیا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کر کے ہم اپنی اقدار کو کھو رہے ہیں۔ چلو کرسمس کی بات آ گئی، کیا معنی ہے میری کرسمس؟ خود ایک پادری بیان کرتا ہے کہ میری کرسمس کا معنی یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی انسانی وجود میں آیا تاکہ وہ انسانی گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور پھر عیسائیوں نے علی الاعلان یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک یا تینوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ بنتا ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبریل امین اور اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے۔
یہ ہے تثلیث کا عقیدہ۔ اور جب کوئی مسلمان کسی کو کہتے ہیں میری کرسمس، گویا کہ وہ ان کے کلمے کو ایکسپٹ کر رہا ہے، ان کے کلمے کی تائید کر رہا ہے، اور وہ کلمہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اگر آسمانوں کو عقل دے دی جائے، فہم دے دی جائے، سمجھ دے دی جائے، زمین کو ان کا کلمہ سنا دیا جائے، پہاڑ ان کی باتوں کو سن لیں، آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑی گالی قرار دیتا ہے، اور ہم مسلمان اس گالی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری کرسمس سے متعلقہ کوئی بھی کاروبار، کوئی ایسا کیک جس کے اوپر صلیب بنی ہوئی ہو، جس کے اوپر میری کرسمس لکھا ہوا ہو، اس طرح کے سارے کاروبار مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ناجائز ہے، مومن کے لیے حرام ہے، مومن کے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم بہت ہی زیادہ مفاہمت پرست ہو گئے ہیں، کوئی حد سے زیادہ ہی مفاہمت پرست، اور ایسے مفاہمت پرست ہوئے ہیں کہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بھی جو ہے ہم نے داؤ پہ لگا لیا۔ کیا کبھی کسی عیسائی کو دیکھا ہے بقرہ عید پہ مفاہمت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے لیے آ کر جو ہے وہ قربانی کر رہا ہو؟ کسی ہندو کو دیکھا ہے عید والے دن گائے کو ذبح کرے مفاہمت کے نام پر؟ نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ جدھر کو کوئی لشکر چلتا ہوا دیکھ لیتے ہیں بلا تحقیق اسی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری تنزلی کی، یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ سو بات ہو رہی تھی دلوں کے حوالے سے، اپنے دلوں کو قابو کیجئے، اپنے دلوں کو جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیے، اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ جوڑیے۔ یہی نجات کی راہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں گے، دلوں کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، پھر ہمارے لیے بھی جنت کی ہی بشارت ہے۔ قرآن نے کیوں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کیوں حدیث میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ کیا ہے ان دعاؤں کے معنی؟ ہم نے تو نماز میں بھی کہا تھا سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، کیا معنی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، یہ عیسائی جو تجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ یہودی جو تجھ پر الزام عائد کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے پاک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے معنی نہیں آتے، ہمیں ان چیزوں کا فہم نہیں ہے، ہم نے دین کے لیے اپنا وقت نہیں لگایا۔ بازار میں ہم جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدنا ہو 2-2 3 گھنٹے میں لگا دیتا ہے، لیکن دین کے حوالے سے کبھی کسی مسئلے کے لیے ہم نے 20 منٹ بھی لگائے؟ آج کل تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور خود بھی آپ اس کی آسانی سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب وہ نہیں دور رہا کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں جو ہے وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، مجھے عربی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب تو اردو تراجم اتنے زیادہ ہیں، تفاسیر اردو میں اتنی زیادہ آ چکی ہیں، حتیٰ کہ حدیث کی شروحات بھی اردو میں آ چکی ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں جن کے ذریعے ہم دلوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت، کثرت قراءۃ القرآن، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام جب قرآن سیکھتے تو سمجھ کے سیکھتے۔ بعض ایسی روایات ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ صرف سورۃ البقرہ سیکھنے میں صحابہ کرام نے 10 سال لگا دیے۔ جب ہم قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، تدبر حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن میں آتا ہے نا افلا تدبرون القرآن، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر حاصل نہیں کرتے؟ ہم سے مسلمانوں سے زیادہ تو عیسائی یہودی یہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں قرآن۔ ہمارے قوانین اصل میں انہوں نے چرا لیے ہیں، انہوں نے ہمارے قوانین پڑھ کے اپنے نام سے جو ہے کاپی کر کے اپنے ملکوں میں ان کو نافذ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم ابھی یہاں پر رٹ لگا رہے ہیں کہ نفاذ اسلام ہونا چاہیے، لیکن خود اپنے آپ کو اسلام، اپنے اوپر خود اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اٹھ کے آئے اور ہمارے اوپر اسلام نافذ کر دے، خود ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کریم کی قرات کی جائے کثرت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور پھر اس طرح کثرت کے ساتھ دعا کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں اسلام پر چلا دیا ہے، ہمیں اپنا فضل عطا فرما، انک انت الوہاب، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت رکھنا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دین کو اسلام سے نہ پھیرنا، انہیں اسلام پر ثابت رکھنا۔ اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں مارنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کافر کو اس مبارکباد دے رہے ہوں اور بغیر توبہ کے جو ہے وہ روح نکل جائے۔ یہ دعائیں بڑی اہم ہیں۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیکی کی حالت میں زندہ رکھنا۔ سامعین کرام، دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ہم دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، صحیفوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، کہیں پروگرام ہو رہا ہو، نہیں یار میں تو بعد میں ویڈیو دیکھ لوں گا، اور پھر ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں آتا، میں جو ہے اس کو آن لائن سن لوں گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آن لائن پروگرام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے بالمشافہ علم حاصل کرنے کا۔ جو علم آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں اس کی تاثیر اور ہوگی، جو آپ کال پہ حاصل کریں گے اس کی تاثیر اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ نیک اچھی مجلس کی کیا مثال ہے؟ خوشبو کی آپ نے مثال دی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تمہارا کھانا بھی نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم نے شاید سوشل میڈیا کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سوشل میڈیا کو دوست نہ بنائیں، اپنے زیادہ تعلق ورک سے جوڑ لیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ موبائل پہ بھی پڑھنا چاہیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دینی علوم حاصل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے لیے اس میں آسانی ہے تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنا ساتھی نیک لوگوں کو بنائیے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ اس سے اگلی چیز، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے نا تو اس کے اندر اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی تحریک پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور پیدا کریں گے، اور یہ تجربہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اور پھر یہ کوشش کیا کریں کہ میں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو نماز کی طرف لے آتے ہیں، کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ہم پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اور بھی زیادہ نور پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ اس بستی پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے جہاں پر اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابو جہل نے کہا اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اے رسول جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں یا جب تک یہ استغفار کرنے والے ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے جب اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب نہیں اتارتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصلاح کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اہم ہوتا ہے، اس کا دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دلوں کی اصلاح کا، بڑا مؤثر اور بہترین طریقہ ہے اپنی اصلاح کا، کہ آپ لوگوں کی اصلاح میں جڑ جائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ جو طالب علم نے آپ کو چند چیزیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی فائدہ بخش بنائے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے فائدہ بخش، اور جو تو نے ہمیں علم سکھایا ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ عطا فرما، اور ہمیں ہمارے علم میں برکت دے دے، ہمارے علم کو زیادہ کر دے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد مجلس کو ہم برخاست کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ابھی ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے جن کا بیٹا ذوالنون ہے، اے اللہ اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کا جو دل کا عارضہ ہے اللہ اس کو صحت میں شفا میں بدل دے، اے اللہ اس کے عارضے کو شفا میں بدل دے۔ اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا۔
اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو خیر تجھ سے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ جس شر سے پناہ تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ تیرے ذکر کے لیے اس مسجد میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کا تذکرہ تیرے پاس جنت میں ہوتا ہے۔ اے اللہ جن کا تذکرہ تیرے پاس آسمانوں میں ہوتا ہے۔ اے اللہ جن کے لیے تو فرشتوں سے کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.